اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو یہ جو عید کی شب آئی ہے جسے چاند رات کہا جاتا ہے، یہ شکرانہ ہے، یہ عید شکرانے کے طور پہ ادا کی جاتی ہے کہ پروردگار نے رمضان جیسی نعمت ہمیں عطا کی۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو اپنے چینل ناطق قرآن کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے سب سے پہلے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ اپنے تمام مومنین بہن بھائیوں کو جو ضروری گزارشات ہیں وہ پیش کرتا ہوں کہ یہ جو چاند رات ہے اس کو اس طریقے سے منایا جائے جس طریقے سے محمد اور آل محمد کا فرمان ہے۔ چاند رات کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، اب اس کا رمضان سے کوئی سلسلہ نہیں رہا، اب ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہمارا قرآن پڑھنا اب اس کو چھوڑ کے اب ہم نے عید کی تیاریاں کرنی ہیں اور رات کو ایسے بسر کرنا ہے کہ نہ نماز خیال کیا جائے، نہ کسی چیز کی عبادت میں مصروف ہوا جائے، اور ایک نیا رنگ چاند رات کو دیا جائے۔ یہ تمام چیزیں اس کے بالکل برعکس ہیں، اور اگر ہم تعلیمات محمد اور آل محمد پر غور کریں تو ہمیں معصومین علیہ السلام کے فرامین ملتے ہیں کہ یہ رات جسے چاند رات کہا جاتا ہے، شب عید کہا جاتا ہے، یہ لیلۃ القدر سے کم اہمیت کی حامل رات نہیں ہے۔ رمضان میں جو افراد اعمال بجا لے کر آتے رہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی مجبوری پر اعمال نہیں کر سکے، عبادت نہیں کر سکے، تو یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ اگر رمضان میں کوئی دن نہیں نصیب ہوا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو اس رات میں عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جناب سرور کائنات ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور ظاہراً یہی عید کی شب تھی، چاند رات تھی، اور ممبر پر بیٹھتے ہوئے جناب سرور کائنات نے 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین۔ جو صحابہ تشریف فرما تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جو آمین کہا ہے یہ کیوں کہا ہے، آپ نے کون سی دعا مانگی ہے؟ تو جناب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی عام دعا پر نہیں، میں نے جبرائیل کی دعا پر آمین کہا ہے۔ اس لمحے پر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جبرائیل کی دعا کیا تھی جس پہ آپ نے آمین کہا؟ وہ دعا بتانے سے پہلے جبرائیل جو دعا کریں وہ ممکن نہیں کہ وہ قبول نہ ہو، اور جبرائیل کی دعا پر جناب سرور کائنات کا آمین کہہ دینا اس دعا کی قبولیت کی تصدیق ہے، اور اتنی زیادہ تصدیق کہ جناب سرور کائنات نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ آمین کہا ہے اس دعا پر۔ اور جب پوچھا گیا کہ وہ دعا کون سی ہے تو جناب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے دعا کی ہے کہ پروردگارہ جو شخص رمضان میں اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا تو پروردگارہ اسے معاف نہ کرنا۔ تو اس دعا پر جناب سرور کائنات نے 3 مرتبہ آمین کے الفاظ دہرائے کہ انسان ممکن ہی نہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے جو رمضان میں اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر سکا۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس شب کو ہم پروردگار سے مناجات کریں، عبادت کریں، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور جو طاق راتوں میں زیارت آل یاسین نہیں پڑھ سکا اس کو چاہیے کہ خصوصی طور پر اس رات کو اس زیارت کی تلاوت کرے۔ اور 2 رکعت نماز معصومین علیہ السلام کی طرف سے روایت کی گئی ہے اس شب کے لیے۔ جو 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کے بعد 1000 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص، قل ہو اللہ جسے کہتے ہیں اس کی تلاوت کی جائے۔ دوسری رکعت میں 1 مرتبہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے۔ جس 2 رکعت نماز کا بے حد اور بے انتہا ثواب ہے، پروردگار ہم کو یہ نماز پڑھنے، اس رب کے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ تمام مومنین اور مومنات نے پورے رمضان میں جتنے اعمال کیے ہیں پروردگار
اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہم سب کے مرحومین کے لیے وسیلہ قرار دے۔ اور پروردگار سے دعا ہے کہ جو عید کا دن آ رہا ہے پروردگار تمام مومنین کے لیے خوشیوں بھرا ہو، آسائشوں بھرا ہو، صحت و تندرستی والا ہو، اور محمد اور آل محمد کی تعلیمات کے مطابق پروردگارہ یہ روز ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔